دو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ ایک چمکدار پتھر تھا، چمکدار پتھر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے لگے اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ بناوٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مخلوق کو ایک پتھر ہے، ایک سفید چمکدار پتھر ہے، جب نظر پڑی تو اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ کیا اس سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر نہ کروں؟ یعنی تم پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، وہ سفید پتھر ہے، چمکدار پتھر ہے، اس کو تم تعجب سے دیکھ رہے ہو، تو اس سے زیادہ عجیب چیز میں تمہارے سامنے ظاہر نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ یعنی پتھر میں رہ کر تم کتنے سال سے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ بولو کتنے برس سے؟ 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ 400 برس سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنو، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ہمارے نبی نے اس رات میں عبادت کرنے کو کہا کہ ہو سکے تو عبادت کرو، لیکن جاگنے کو نہیں کہا۔ کیا کرنے کو کہا؟ بولو جاگنے کو۔ ضروری نہیں ہے جاگنا، مسجدوں میں بھیڑ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ قبول فرما لے گا، اللہ دینے والا ہے، لیکن نہیں مانگ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات اللہ پاک نے عبادت میں لکھ دی۔ ہو سکے تو نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو پورا کر لو، صلاۃ تسبیح کی توفیق مل جائے تو اسے پڑھ لو، اور اگلے دن روزہ رکھنے کی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اور روزہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں، فرض کا درجہ نہیں، واجب کا درجہ نہیں، مستحب کا درجہ ہے۔ رکھنا چاہو تو رکھ لو۔